جیسے زبانیں بگڑ گئی ہیں نا، لینگویجز وہ پہلے والی نہیں رہی، سپیڈ اور کمیونیکیشن نے زبانیں خراب کر دی۔ آپ بزرگوں کی زبان سنیں تو وہ اور طرح لگتی، گجرانوالہ کی اور زبان، سیالکوٹ کی اور زبان، ادھر سے آپ کو سرگودا لگتا ہے اس کی اور زبان، ادھر سے آپ گجرات چلا جائے وہ فرق آ جاتا ہے، تو یہ سب مکس اپ ہو گیا ہے۔ اب یہ جو نئی زبان بن گئی ہے اس کا نام علماء لغات فرماتے ہیں رچناوی۔ رچناوی، راوی اور چناب کی زبانیں مکس ہو گئی۔ جی ہاں، یہ پڑھا لکھی، آپ کو پوری ذمہ داری سے یہ تھیسس سے وقت تھا کہ اب جو زبان بن گئی ہے اس کا نام ہے رچناوی۔ راوی چناب کٹھے ہو گئے، انہوں نے سنگم کیا ہے سپیڈ اور کمیونیکیشن کی وجہ سے، اور اوپر سے حملہ ہے ہم پر انڈیا صاحب بہادر کا، جب سے یہ ڈیش صاحب تشریف لے کر آئی ہیں ہر گھر کے اندر۔ اب ہمارے جو آنے والی جنریشن ہے، اگلے جو بچے ہیں، اللہ خیر کرے، وہ آگے کہتے مولانا میں نے سپنا دیکھا ہے، میں نے سپنا دیکھا ہے، میرا من چاہتا تھا میں آپ سے آ کے تعبیر پوچھوں۔ یہ ہے ثقافتی شکست۔ آپ کو انڈیا مرد آباد کہنے کا حق نہیں ہے، وہ ہمارے گھروں میں گھس گیا ہے۔ ہمارے بچوں کو عربی آنی چاہیے تھی جو ہمارے دین کی زبان ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ دنیا کی زبانیں نہ آئے، جتنا علم آئے اتنا بہتر ہے، لیکن ثقافت کو نہ چھینے دو۔ ذائقہ چھین لیا یہودیوں نے، زبان چھین لی ہندوستانیوں نے۔ زبان اب ہم ہندوستانی بولتے ہیں اور ذائقہ جو ہے اب KFC۔ میرے بچوں، آپ کے بچوں، ان کے ذائقے جو ڈیولپ ہوئے ہیں وہ ادھر چلے۔ بیچارے مسلمان کا اتنا تیل نہیں بک رہا جتنے یہودی کی کوکا کولا بک جاتی۔ اب میں نے کوئی بشیر کولا نہیں نکالی ہوئی جو آپ پریشان ہو گئے، سر میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، اس لیے کہ ثقافت بہت بڑی چیز ہوتی ہے، بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ اپنے آپ پر انحصار بہت بڑی چیز ہے، اپنے وطن سے محبت بہت بڑی چیز ہے۔ تو سامعین گرامی، بڑے ادب اور بڑے احترام سے عرض کرنا چاہتا ہوں، سوالوں کے گلے جہاں گھونٹے گئے وہاں نسل جاہل پیدا ہوئی۔ یہ صبح کا جملہ تھا، میں رات کو کہہ دیا، سوالوں کی گلے دبا دیے گئے تاکہ نسل جاہل پیدا ہو۔ خاموش، بے ادب، گستاخ، چپ کر۔ مثال دے دوں، دہریہ آ گیا مسجد نبوی میں۔ دہریہ کہتے ہیں جو اللہ میاں کو نہ مانتے ہو، کمیونسٹ کا دہریہ۔ اس نے آ کر مسجد نبوی میں کہا تمہارا رسول کہاں ہے؟ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ تمہارا رسول کہاں ہے؟ انہوں نے کہا انتقال فرما گئے، چلے گئے دنیا سے۔ اوفو، میرا سفر ضائع ہو گیا، میں ان سے ملنے آیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ بازار میں لوگ رہے، ان کا تو رسول نہیں ہے تو دربار میں تو رش ہے، کوئی بٹھایا کیا ان کی جگہ پر جانشین؟ انہوں نے کہا بابا جی بیٹھے ہوئے، عزت کا لفظ ہے، بابا جی بیٹھے ہوئے۔ وہ اندر آ گیا، صاحب سلام، وعلیکم السلام، بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر، آپ ہیں جانشین رسول؟ انہوں نے جی ہاں۔ اچھا، میں ایک سوال کرنے آیا تھا آپ سے، پوچھنا تو آپ کے نبی سے تھا، لیکن ہماری کتابوں میں، یہودیوں میں، عیسائیوں میں، سب میں یہ میں نے پڑھا ہے کہ نبی کی جگہ پہ وہی بیٹھتا ہے جو نبی کے علم کا وارث ہو، اور یہ بات قرآن سے ثابت ہے، اور یہ فکرہ ادھار رہ گیا، اگلی کسی تقریر میں اس کی تشریح قرآن سے کر دوں گا۔ نبی کے
جگہ پہ وہی بیٹھتا ہے جو ان کے علم کا وارث ہو. میڈیکل سٹور پہ لوہار تو نہیں بٹھائیں گے نا بھائی, وہی بٹھائیں گے نا جسے دوائیوں کا پتہ ہو, ورنہ اس کرسی پہ بیٹھا کیوں ہے؟ موم بتی کی جگہ پہ گنا رکھ دے بندہ, روشنی تو نہیں ہوگی. طیب کی جگہ پہ طیب, طاہر کی جگہ پہ طاہر, عالم کی جگہ پہ عالم, بے عیب کی جگہ پہ بے عیب. یہ فکر بھی ادھار رہا. اس نے کہا جناب ایک سوال پوچھنے آیا ہوں میں. پوچھ. اس کا آپ کا قرآن پر ایمان ہے؟ پکڑے گئے. پچھلے ہفتے ہی کہا تھا ہمیں کتاب کافی ہے, اور اس نے کہہ دیا صاحب آپ کا قرآن پر ایمان ہے؟ بادشاہ نے وزیر کو دیکھو, کہہ دے ہاں. کہے گا جی ہے ایمان. اس کا آیت پڑھوں؟ پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آیت میں نے بسم اللہ میں نے پڑھی ہے, اس نے نہیں پڑھی تھی. اس نے کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر. اس نے تو نہیں پڑھنی تھی نا, دہریہ تھا, اللہ کو مانتا ہی نہیں تھا. ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ایمان ہے؟ انہوں نے پوچھا ہے. اس نے کہا بھئی ہے, کیا تکلیف ہے؟ سوال کرنے والے کے تیور سے بھی تو تھوڑا بہت اندازہ ہو جاتا ہے. کیا تکلیف ہے؟ ہے ایمان, ہے آیت قرآن میں ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر. اس کا میرا سوال یہ ہے اس پر قادر ہے, دوسرا اللہ بنا سکتا ہے؟ کیا ڈھونڈ کے سوال لے کر آیا تھا وہ؟ آپ کا اللہ دوسرا اللہ بنا سکتا ہے؟ صاحب کو پسینے آ گئے. ہاں کہیں تو مرتے ہیں, نہ کریں تو مرتے ہیں. گویا سانپ کے منہ میں چھپکلی آ گئی, کھاتا ہے تو مر جائے گا, چھوڑتا ہے تو تھانے داری جاتی ہے. دوسرا اللہ مشرک کمینے. تو اللہ صاحب سوال ہے, غصہ کیوں ہوتے آپ؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پر قادر ہے. آپ کا اس پر ایمان ہے. کیا آپ کا اللہ دوسرا اللہ بنا سکتا ہے؟ ہمیں چھوٹے بچوں کو بھی اس کی لاجک سمجھا دو. اگر کہیں کہ دوسرا اللہ بنا سکتا ہے تو دو ہو جائیں گے. اگر کہیں کہ نہیں بنا سکتا تو علی کل شیء قدیر ختم. تھوڑی توجہ ہے سرکار, تھوڑا جہا جا گیا مولا دا واسطہ, بڑی آس تے ملتانوں آیا تیری خدمت. ٹھیک, دو جڑے کٹھے ہونے کٹھے ہی ہونے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. ایمان ہے تو بتاؤ دوسرا اللہ بنا سکتا ہے؟ صاحب نے وزیر سے کہا 10 سیکنڈ. بڑا شوق تھا تجھے, خاموش رہے. اسے نہیں پتا چلنا چاہیے کہ آپ کو نہیں پتا. 3 دن کا ٹائم لے لیں, 3 دن کا ٹائم. کام جاؤ جاؤ جاؤ, 3 دن بعد آنا, جواب دے دیں گے. اسے کہا ٹھیک ہے. یہ آئے 3 دن, وہ چلے گئے. مسلمان علماء, ذمہ داران دین, ٹھیکیداران اسلام ماتھے سے ماتھا جوڑ کے بیٹھ گئے. کیا جواب ہوگا اس کا؟ تیسرا دن ہوا,
بدبخت دہریہ سب سے پہلے پہنچ گیا. السلام علیکم. مرا بھی نہیں کم بخت. السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام. بیٹھ جاؤ. ابھی وہ اس کام کا کیا ہوا اور اس کام کا کیا ہوا, اور اس نے کہا سرکار میرے کام کا کیا ہوا. آپ کو کام تو بہت ہوتے ہیں, پوری رات گشت کرنا ہوتی ہے. خیال رکھنا ہوتا ہے, اتنی بڑی ذمہ داریاں ایسے نازک کندھوں پر پڑ گئی ہیں. آپ کو تو بہت کام ہوتے ہیں, مجھے پتا ہے بہت کام ہوتے ہیں. 3 دن رہا ہوں میں, مجھے پتا چلا ہے کچھ تھوڑا بہت. کیا پتا چلا ہے تمہیں؟ کہا بس صاحب چھوڑیے, کچھ پتا نہیں چلا, میں گنگا ہوں, بہرا ہوں. ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ میں کچھ کر سکتا ہے کہ نہیں. بادشاہ سلامت نے ساتھ بیٹھے ہوئے بزرگ سے فرمایا جواب بتاؤ. انہوں نے اگلے بزرگ سے فرمایا تم بتاؤ. اس نے اگلے سے کہا آپ بتاؤ. ایک بڑے غصے میں اٹھا, سرکار جواب لے آیا ہوں. اہلن و سہلن, مرحبا, کیا کہنے, تشریف لائیے, دیجئے جواب. بادشاہ سلامت, اس کے بدتمیزانہ سوال کا جواب یہ ہے قتل کر دو اسے. پرباش مارو, قتل کرو, گردن اڑاؤ. ہمارے مسلمان بچوں کو خراب کرتا ہے. ہمارے بچوں کے ذہن خراب ہو گئے. 3 دن سے ہر بچہ یہی سوچ رہا ہے اللہ علی کل شیء قدیر ہے, تو دوسرا اللہ بنا سکتا ہے کہ نہیں. بڑی پرابلم ہے یہ, بچوں کے دماغ خراب کر دیے اس دہریے نے. قتل کر اسے. ہاتھ باندھ دیے گئے پکڑ کر, گردن جھک گئی, تلوار آ گئی, اور تلوار یوں ہوئی اور وہ نیچے سے ہنس پڑا. بادشاہ سلامت پریشان ہو گئے. ٹھہرو, مت مارو اسے. کیا مسئلہ ہے تجھے, کیوں ہنستے ہو؟ بادشاہ سلامت میں اس لیے ہنس رہا ہوں, میں مر جاؤں گا سوال زندہ رہے گا. میرے بعد کوئی اور پوچھے گا, اسے مروا دینا, پھر کوئی اور پوچھے گا, اسے مروا دینا, پھر اور پوچھے گا, اسے مروا دینا. لوگ پوچھتے رہیں گے, تم مارتے رہنا, جواب نہ دینا. بہت بڑی پتے کی تھی, قبلہ تھوڑی دیر چپ کر گئے. جلا چکا, پیچھے پیچھے سوچنے دو. خدا کی قسم یہاں جو فکرے ہیں نا, وہ بلاؤ علی کو کہ بڑے کے فکرے, اس لیے میں چپ ہوں. ساتھ والے بزرگ نے اتنا پریشان دیکھا تو اس نے زانو پہ ہاتھ مارا. اس کے تو ایسے پریشان ہو گیا جیسے محمد کا اصلی وارث تو ہو. سنی شیعہ مل کر حیدری, جیسے اسلام کا اصلی وارث آپ ہو, آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں. حکومت کیجئے, اسلام جانے, علی جانے. دربار کی آخری نکر پہ کھڑے ہوئے امامت کے پریس رپورٹر سلمان نے نور کی طرح جھکی ہوئی کمر کو الف کی طرح سیدھا کیا. اب جو کمر سیدھی ہوئی تو منا اہل البیت کا تمغہ امتیاز چمک مارنے لگا, اور بطول کی چوکھٹ پہ دینے والا جھاڑو سونے چاندی سے زیادہ چمکنے لگا. کہ ٹھہرو ٹھہرو, میں محمد کے وزیر کو بلاتا ہوں. ٹھہرو ٹھہرو, میں محمد کے وزیر کو بلاتا ہوں. سلمان علی کے پاس آئے. علی پہلے سے تیار کھڑے تھے. علی دربار میں آئے. دربار نے اٹھ کے علی کا استقبال کیا. مشکل کشا نے مسکرا کے دہریے کو دیکھا. کیا بچوں والا سوال لے کر آیا ہے؟ علی کیا بچوں والا سوال لے کر آیا ہے؟ دہریے نے علی کو دیکھا, دبے لفظوں سے کہتا ہے یہ بچوں والا سوال ہے.
آپ کے بابے تنگ پڑ گئے ہیں. کہنے لگا اگر بچوں والا سوال ہے تو آپ جواب دے دیں. ابھی بدتمیزی پہ کھڑا تھا. بچوں والا سوال ہے آپ بتا دیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر. علی نے فرمایا میں گواہ ہوں, میرے سامنے اتری ہے یہ آیت, میں شاہد تنزیل قرآن ہوں, میرے سامنے یہ آیت اتری ہے. کیا یہ تو پکا ہو گیا کہ آپ کا یقین ہے کہ یہ قرآن ہے, آیت ہے. سوال میرا یہ ہے کہ آپ کا اللہ دوسرا اللہ بنا سکتا ہے؟ ابو الحسن کے ہونٹوں پہ تبسم کی لکیر آ گئی. فرمانے لگے صرف ایک. اگر میرا اللہ چاہے تو لاکھوں اللہ بنا سکتا ہے. وہ تڑپنے لگا تو پھر وحدہ لا شریک. علی نے کہا خاموش, وہ بننے والے بھی مخلوق ہی کہلائیں گے, خالق نہیں کہلائیں گے. وہ جو بننے والے وہ مخلوق ہی کہلائیں گے. علی مولا. ایسے نہیں جسے جسے شیعہ سنی مسلمان سب مل کر دونوں بازو اٹھا کے کلیجے کی پوری طاقت کے ساتھ زبان کے ساتھ دل بولو علی مولا, علی مولا, علی مولا, علی. نعرہ حیدری. سلامت آباد. ٹہریے نے دوڑ کے علی کے پاؤں چومے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. گواہی دیتا ہوں تو اللہ کا حقیقی ولی ہے. آہستہ سے کہتا ہے ایک بات تو بتائیے, آپ یہاں کیوں ہیں وہ وہاں کیوں ہیں؟ آپ یہاں کیسے, صاحب وہاں کیسے؟ تو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اہل ذکر سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے. رسالت کے بعد ایسی ہستی کی ضرورت ہے جو پبلک کی ضروریات روحانیہ کو, علم کو, سوالوں کو پورا کرے. خدا کی قسم جو میرے اہل سنت بھائی تشریف فرمائے, یہ تو بات اب پرانی ہو گئی جب پولیس کے افسران بھی کہتے تھے تسی بھی کچھ نہ کیا کرو نا جی, تو وہ کچھ نہ کہ. تو اب آپ کیا کہتے ہیں انہیں؟ دشمن تو مشترکہ ہے, یہ پاکستان کا دشمن ہے. غلط افواہیں نہ پھیلاؤ کہ سنی شیعہ لڑ پڑے تھے. قرآن کی قسم سنی شیعہ نہیں لڑے تھے. یہ دہشت گرد ہے. دہشت گرد سنی شیعہ نہیں ہوتا, مسلمان نہیں ہوتا. اب تو یہ کل وزیر اعلیٰ شہباز شریف صاحب بھی فرما رہے تھے کہ دہشت گرد مسلمان نہیں ہوتا. میں نے کہا خدا کرے میرا فون مل جائے تو ایک خدمت میں بھی عرض کروں کہ بلا یہ بھی کہہ دیجئے کہ دہشت گرد اگر مسلمان نہیں ہوتا تو اب کوئی بے غیرت یزید کو رضی اللہ نہ کہے. وہ مسلمان نہیں ہوتا, حسین کا قاتل رضی اللہ ہے. جب یہ ظلم ختم کرو گے پھر تمہیں امن نصیب ہوگا. ظلم مت کرو, عدل کرو, عدل کرو. پورا پاکستان بے غیرت دشمنوں کی نظروں میں, کمینے دشمن کی نظروں میں. حضور علیہ السلام جب جہاد پہ جاتے تھے تو آپ صحابہ کرام سے فرماتے تھے بچوں پر حملہ نہ کرنا, عورتوں پہ حملہ نہ کرنا, بوڑھے پہ حملہ نہ کرنا, زخمی پہ حملہ نہ کرنا, بند دروازے کو نہ کھولنا. یہ تھے مسلمان. یہ جو بم پھاڑے تو نہ بچوں کا خیال کرے نہ عورتوں کا خیال کرے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. یہ سقیفے والا اسلام ہے, غدیر والا اسلام نہیں ہے. اس لیے تمہارے لیے مستقل میں اپنے اہل سنت بھائیوں کے لیے فکر کہتا ہوں, قرآن کی قسم 70 دفعہ ملتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ نے فرمایا لولا علی لہلک العمر. صرف بہائی ایک کتاب ہے
جو بالکل مبتدی طالب علم کو پڑھائی جاتی. جب مدرسے میں کوئی بچہ جاتا ہے تو شروع میں اس کو 5ویں 6ٹھے دن صرف بہائی جو ہے پڑھانی شروع کر. اس کے اندر آج تک یہ مثال موجود ہے لولا کے صیغے میں کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. تو میں تو یہ فکرہ کہتا ہوتا ہوں کہ حضرت عمر کی بات مان لو، ہماری نہ مانو، علی کو چھوڑو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے. لہذا ہلاک ہونے سے بچو، علی علی کیا کرو، محبت بٹاؤ. مولوی نے فساد کیے ہوں گے، فقیر نے تو فساد برپا نہیں کیے. اور یہاں جو اسلام پھیلا ہے وہ مولوی صاحب کی وجہ سے نہیں پھیلا، فقیروں کی وجہ سے پھیلا ہے. بر صغیر میں جو اسلام ہے یہ معین الدین چشتی کی وجہ سے، یہ نظام الدین اولیاء کی وجہ سے، یہ شاہ شمس کی وجہ سے، بہاؤالدین ذکریہ کی وجہ سے. ملتان سے میرا تعلق، مدینۃ الاولیاء. ہمارے وہاں پہ سارے مشائخ بزرگ کہتے ہیں ایک پیر اگر اور یہاں دفن ہو جاتا حج یہی ہوتا. جو پیر کہہ رہا تھا میں کہ انہوں مار کے پور دے، تعداد پوری ہو جائے گی. مکے کے مقابلے میں کون مل سکتا ہے؟ بہرحال مدینۃ الاولیاء، اولیاؤں کا شہر. وہاں پہ جب حضرت شاہ شمس تشریف لائے تو بہاؤالدین ذکریہ کو ناگوار گزرو. ہمارے وزیر خارجہ کے جد امجد کہنے کا ایک اور پیر آ گیا تو ہے بھی سید. کہ بندے تو پھر طویل شاہ جی تو لکھوا سن. انہوں نے ایک پیالے میں دودھ بھرا، قبلہ کو شاہ شمس کو ہدیہ بھیج دیا، تحفہ دودھ پیالے میں. ملتان جو ہے وہ جغرافیائی طور پر پیالے کی طرح ہے، اور دودھ پر کر کے بھیج دیا. فل میسج تھا، سرکار خدا حافظ، ملتان پیرا نال جگہ نہیں ہے، جائیے. شاہ شمس نے ایک پھول اٹھایا گلاب کا اور اس کے اوپر رکھ دیا، پیالہ واپس بھیج دیا. کہا اور دودھ کی جگہ نہیں، پھول کی جگہ پہ. تو اس لیے محبت. آپ اس نبی کے امتی ہیں جس نے